السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی وظائف۔ آج کی اس نہایت اہم اور بابرکت ویڈیو میں ہم 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء اور جمعۃ المبارک کی عظمت، اس دن کے خاص اعمال، پہلا کلمہ اور اللہ تعالیٰ کے 3 مبارک ناموں کے وظیفے، انبیاء کرام علیہم السلام سے منسوب اہم واقعات، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم قربانی اور آخر میں خصوصی دعا کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آج کی یہ باتیں آپ کی زندگی میں خیر، برکت اور ہدایت کا سبب بن جائیں۔ ناظرین، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہے، یعنی عاشوراء۔ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کو اسلام میں بہت عظمت حاصل ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ عاشوراء کا روزہ گزشتہ ایک سال کے صغیرہ گناہوں کے کفارے کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ میرے عزیزو، آج اگر 10 محرم کے ساتھ جمعۃ المبارک بھی ہے تو اس دن کی برکتوں کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ جمعہ ویسے ہی ہفتوں کا سب سے افضل دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن زمین پر تشریف لائے۔ جمعہ دعا کی قبولیت کا دن بھی ہے، اس لیے جب یوم عاشوراء اور جمعۃ المبارک کی برکتیں اکٹھی ہو جائیں تو ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ متوجہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک آسان مگر بابرکت وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے درود پاک 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد پہلا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے 3 مبارک نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم 300 مرتبہ پڑھیں، یعنی ہر نام 100 مرتبہ۔ آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اولاد کے لیے رزق، صحت، کامیابی، شادی، گھریلو سکون اور امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اپنی رحمتوں سے اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھول دے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یوم عاشوراء سے متعلق کئی اہم واقعات مشہور ہیں۔ روایت کیا جاتا ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی۔ اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی۔ اسی طرح بعض روایات میں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بھی عاشوراء کے دن سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ ان میں سے ہر روایت کی سند ایک جیسی مضبوط نہیں، لیکن ان واقعات کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائش کے بعد کامیابی عطا فرماتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا طوفان سے نجات پانا، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملنا، حضرت یوسف علیہ السلام کا مشکلات سے نکلنا، یہ سب ہمیں صبر اور اللہ پر بھروسے کا درس دیتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، جب بھی 10 محرم کا ذکر آتا ہے تو دل خود بخود کربلا کی طرف چلا جاتا ہے۔ کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور دردناک باب ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے،
انہوں نے حق، سچائی اور دین کی بلندی کے لیے عظیم قربانی پیش کی۔ انہوں نے ظلم کے سامنے جھکنے کی بجائے صبر، استقامت اور حق پر قائم رہنے کا راستہ اختیار کیا۔ کربلا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک مومن کو حالات جیسے بھی ہوں، حق اور انصاف کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تقویٰ، عبادت، سخاوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا بہترین نمونہ تھی۔ جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں اپنے کردار کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم سچ بولتے ہیں، کیا ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، کیا ہم والدین کا احترام کرتے ہیں، کیا ہم دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، کیا ہم واقعی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان کی سیرت سے سبق لینا چاہیے۔ ناظرین، 10 محرم کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اگر صحت اجازت دے تو روزہ رکھنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ دوسرا، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تیسرا، کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ چوتھا، استغفار کرنا چاہیے۔ پانچواں، صدقہ و خیرات کرنی چاہیے۔ چھٹا، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ساتواں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ آٹھواں، فضول باتوں اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، بہت سے لوگ صرف دنیاوی پریشانی کے حل کے لیے وظائف کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ وظیفے کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں سنتا ہے، کبھی فوراً قبول فرماتا ہے، کبھی بہتر وقت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے، اور کبھی اس کے بدلے کوئی مصیبت دور فرما دیتا ہے۔ آج کے اس مبارک دن میں اللہ سے توبہ کیجیے۔ اگر نمازوں میں کمی ہے تو نماز کی پابندی کا عہد کیجیے۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو معافی مانگیے۔ اگر کسی سے ناراضی ہے تو صلح کی کوشش کیجیے۔ اگر دل میں حسد، بغض یا کینہ ہے تو اسے نکال دیجیے۔ یہی عاشوراء کا اصل پیغام ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ اب آئیے ایک مختصر روحانی عمل دوبارہ سے دہرا لیتی ہوں، آپ یاد کر لیجئے۔ 3 مرتبہ درود پاک، 100 مرتبہ پہلا کلمہ، پھر 100 مرتبہ یا اللہ، 100 مرتبہ یا رحمان، 100 مرتبہ یا رحیم، پھر 3 مرتبہ درود پاک۔ اس کے بعد مکمل یقین کے ساتھ دعا کریں۔ دعا کے وقت اپنے دل کی بات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ وہ دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ اب آخر میں دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اے اللہ، یوم عاشوراء اور جمعۃ المبارک کے صدقے ہماری تمام جائز حاجات پوری فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا کر، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، رشتوں کی پریشانیوں کو آسان فرما۔ اے اللہ، ہمیں نماز، قرآن اور سنت کی محبت عطا فرما، ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، امت مسلمہ پر رحم فرما، ہمیں حق کو حق سمجھ کر اس پر چلنے اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت و اطہار کی محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ قائم رکھ۔ اے اللہ، ہماری دنیا بھی بہتر فرما اور آخرت بھی بہتر فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور کمنٹس میں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔